سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزدگرد۔ سوال ہے افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ جواب ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ سوال ہے بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ سوال ہے جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟
جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سوال ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور یہ کہاں آباد تھے؟ قوم سامی پر شام، مصر اور بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب ہے ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔
سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال 5 ماہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے کتنے ایمان لائے؟ 2 چچا ایمان لائے۔ سوال ہے رمضان المبارک کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب ہے برکتوں والا مہینہ۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب ہے 8,500۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب کے ننھیال کون تھے؟ جواب ہے بنو نجار مدینے میں۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال ہے کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ کون سے 2 شیاطین جنت میں جائیں گے؟
ایک مسلمان جن جس کا نام ابیز ہے وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا ابلیس کا پڑپوتا جس کا نام حامہ ہے، دونوں جنت میں جائیں گے۔ گھر میں اچانک کبوتر کا آنا کون سی خوشخبری ملنے کی نشانی ہے؟ اچھا دوست ملنے کی، واللہ عالم۔ رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسی رکھی گئی، کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئیں، اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ سوال ہے، بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے 9 صورتوں میں۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ دریائے فرات کے کنارے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا کیا نام رکھا تھا؟ جواب ہے قابیل تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ سوال ہے، سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی، ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام
کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 بار زہر دیا گیا مگر اثر نہ ہوا، اور 6ٹھی بار کے زہر نے آپ کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال ہے طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ سوال ہے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے 4 جگہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے صحابی ایسے تھے جس کی تیر اندازی سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاتے جاؤ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی قرآن پاک نے بھی تعریف کی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے 1200۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔